السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان جب اذان سنتا ہے اتنی دور بھاگتا ہے جیسے رواحہ اور رواحہ مدینے سے 36 میل فاصلے پر ہے، یعنی ایک علاقہ ہے شاید یہ، تو اتنا دور چلا جاتا 36 میل 36 مائلز۔ ایک میل جو ہے یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر ہوتا آج کل کے حساب سے، تو 36 مطلب میرے خیال میں یہ 36 پلس آدھا کریں گے آپ 36 کو تو 18 بن جائیں گے، 36 پلس 18 کتنے ہوں گے؟ تو 46 پلس 54 کلومیٹرز دور جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں سے گنگا ہوتی ہے اور کمپلی شاید کتنے کلومیٹر ہے، شاید 54۔ تو اگر یہاں کی اگر اذان سنے گا تو اتنی دور شیطان چلا جاتا، تو 36 کلومیٹر جو ہے یا 54 کلومیٹر شیطان دور چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی جو شیطانیت وغیرہ ہے، پچھلی مرتبہ بھی میں نے اس پر کچھ اختصار سے کلام کیا تھا، تو ہمارے جو نوجوان بچے بھی یا جو بوڑھے حضرات بھی ہیں جو اذان سے دور جاتے ہیں وہ غور کر لیں کہ یہ شیطان کی روش ہے یہ کہ اذان سن کر بھاگ جانا۔ اور گھروں کے حوالے سے بھی میں نے پچھلی مرتبہ بھی اسی کو ذکر کیا تھا کہ گھر میں آپ خود بھی اذان دیں اور بچوں کو بھی آپ اذان دینے لگائیں، اور اپنے دکانوں میں بھی اذان کہلانے لگائیں، اس میں دکان بزنس وغیرہ ہے تو اس طریقے سے آپ کرائیں۔ اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے جو طریقے ہیں، ہر چیز ہمارے اسلام میں آسان ہے، ان چیزوں کو آپ اپنا لیں۔ اب مسائل 2-3 آپ سماعت کر لیں کیونکہ مسائل بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ فرائض کے سوا باقی تمام نمازوں مثلا وطر، جنازہ، عیدین، نذر، سنن، تراویح، استغاثہ اور چاشت، کسوف، خسوف، نوافل میں اذان نہیں۔ صرف جو فرض نمازیں ہیں 5 وقت کی، اس میں جو ہے اذان ہے، اور فرض نمازوں میں جمعہ بھی آ جاتا، جمعہ بھی فرض ہے، تو یہ نمازوں میں جو ہے اذان فرض کمپلسری ہے۔ عید کی نماز میں اذان نہیں، تراویح کی نماز کے لیے بھی سپریٹ اذان نہیں ہے، نفل نمازوں کے لیے بھی، چاشت کی نماز کے لیے بھی، جو بھی نفل نمازیں ہیں جیسے تہجد کی نماز ہم نے کل ادا کی بڑی رات میں، وہ نمازیں ہیں، اسی طریقے سے عید کی نمازیں ہیں، جنازے کی نماز ہے، ان کے لیے بھی اذان نہیں ہوتی۔ جب اذان نہیں ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، اقامت بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو جب اذان نہیں ہے تو اقامت بھی اس میں نہیں ہے۔ تو جو فرض نمازیں ہیں روزانہ کی جو 5 وقت کی ہے، اس پہ کمپلسری ہے، فرض ہے یہ اذان دینا۔ ابھی فرض نمازیں 5 وقت کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہمارا بچہ جانتا یہ فرض نمازیں ہیں، اور اس میں جمعہ بھی آ جاتی ہے۔ تو کبھی کبھار عید کے دن پوچھتے کچھ لوگ کتنے بجے اذان، کتنے بجے جماعت، کتنے بجے، کہتے عادت رہتی نا بڑی رات کو اسے پوچھو کتنے بجے اذان ہوتا۔ عید کے دن بھی پوچھتے حضرت کتنے بجے اذان عید کی، تو عید کے دن اذان نہیں ہوتی، صرف فرائض کے لیے ہوتی ہے، عیدین کے لیے اور جو سنن اور تراویح وغیرہ ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اذان نہیں ہوتی۔ ایک اور سنیں، بچے اور مغموم کے کان میں، اور مرغی والے اور غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں، اور لڑائی کی شدت اور آتش زدگی کے وقت اور بعد دفن میت، اور جن کی سرکشی کے وقت، اور مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اس وقت اذان مستحب ہے۔ یہ اتنی کیٹیگریز علماء نے ذکر کی۔ یہ نمبر 1 بچے کے کان میں اذان دینا۔ ابھی بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اور میرے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کی آوازیں ہمیں سنائی دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ سوچو یہی اگر کسی کافر کے گھر میں اگر ہم پیدا ہوتے تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارے ماں باپ کا کوئی کمال نہیں، ہم نے کبھی بھی دعائیں نہیں کی کہ اللہ مجھے مسلمان گھر میں پیدا فرما،
یہ صرف فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا بغیر مانگے عطا کیا ہوا کرم ہے. صرف اسی پہ اگر بندہ غور و تفکر کر لینا تو اس کا دل، اس کا پورا وجود جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے پر مجبور ہو جاتا. یہی ایک نعمت کہ پیدا ہوتے ہی میرے کان میں اللہ رسول کے کلمات گونجے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی شان ہے یہ خود. اور کافر کو، ایک کوئی بچہ ہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا، اب اس کا کوئی گناہ نہیں، اللہ کی آزمائش، اللہ کا یہ جو حکمت تھی، اللہ کی یہ ازلی فیصلہ تھا. اب وہ بھی ظلم نہیں، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کی حکمت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، اور اس نے اپنے عدل سے کسی دوسرے کو کافر کے گھر میں پیدا فرمایا. تو سوچو آج ہمارے جو مسلمان ہیں وہ جو شکوہ شکایت کرتے ہیں، میں امریکہ میں رہتا اچھا رہتا تھا، وہاں ایسے روڈاں رہتے، وہاں اتنی فیسلٹیز ہے، وہاں اچھا کیا بھی نہیں، انڈیا میں گئی بھی نہیں، وہاں دبئی میں اچھا ہے، کیا جینا جانا گا تو وہاں جانا، یو ایس اے میں، سنگاپور میں وہاں رہنا، کیا وہ کتنا مطلب روڈ کتنا کلین رہتے، مطلب روڈاں وہاں تعریف ہی کرتے رہتے تمہیں. لیکن کبھی اس کی بھی تعریف کرے کہ اللہ نے جو بغیر مانگے مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، اور پیدا ہوتے ہی کسی مندر، کسی دیوتا کے سامنے، کسی بت کے سامنے نہیں، کوئی آپ کے پیشانی پر کمکم وغیرہ نہیں لگایا گیا، اس طریقے سے آپ کو کسی بد مذہب کے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے اہل محبت اور ایسے گھر میں پیدا فرمایا جس میں غوث و رضا کا نام لیا جاتا ہو، اس سے بڑا پیدا ہوئے بھی. لیکن اذان دل میں درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ انگوٹھے چومتے چومتے اذان کہی گئی، ویسے گھر میں پیدا فرمائے، یہ بھی اللہ کا کرم. اور ہمارے بچے بھی الحمدللہ اس پر بھی اللہ کا شکر عطا فرمائیں. یہ بچوں کو بھی بتائیں آپ یہ چیزیں، تو اس کا شکر ادا کریں. یہ سب دین کی برکت ہے، اسی دین کی برکت ہے. لیکن اس دین سے ہماری محبت اور ہمارا تعلق، اور اس دین سے ہماری ہمدردی کتنی ہے. ضرورت ہے یوز کر لیے دین کو بس و تچ، لیکن اس دین کے حوالے سے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. اس دین کو ہمیں وقت دینا، اس دین کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ ہمدردی ہمارے اندر نہیں. لیکن اس دین کی برکت سے ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان کی آوازیں سنائی دی. اس دین کا اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، دین اسلام کا، اللہ رسول کا. لیکن ہم نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ وقت دیا، پیسے دیے، ہماری صلاحیت دی، میرا جو سوچنا، میری جو عقل، میرا جو ٹیلنٹ، میرا جو سکل ہے، میری جو یادداشت کی کیپیسٹی ہے، جو میرا جو میموری پاور ہے، میرا جو ٹائم ہے، یہ کوئی ایک تو دیا میں. حالانکہ دین کو ضرورت نہیں ہے، اللہ بھی بے نیاز ہے، آقا کریم علیہ السلام بھی کامل ہیں، اور دین بھی ہمارا مکمل ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہے. کوئی ایک بندہ چائے بھی پلائے گا، بولا تو انہیں 2 ٹائم چائے پلا ہوا، 1 ٹائم تو پلانا میں گا، تو ایک احسان ہوتا. لیکن جس دین نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی، اس دین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے یہ خود غور کر لے. اور بچوں کے کان میں اذان یہ خود سیکھ لے. شادی کا جب شوق ہوتا، شادی کے 1 سال کے بعد باپ بن جاتا، لیکن اذان بھی سیکھ لے. ایسا نہ ہو کہ 24 گھنٹے ہو گئے، حضرت کو فون کر رہا ہے، انہوں آنا کہ تو بول کو اب وہ بھی اذان نہیں دی، اس پہلے دودھ نہیں پلانا، وہاں بھی یہاں رہتا، اب انہوں آنے والا کوئی بھی نہیں رہتا، انہوں فون نہیں اٹھاتے. اب اس پر بھی ناراض ہوتا کہ اذان دینے کا تھا، فون ہی چھٹا نہیں نا حضرت تمہیں جلدی، خالی باتیں کرتے تمہیں آئیچ نہیں. پھر تو بھی سیکھ لینا تھا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ نام رکھنا وغیرہ بھی. دنیا کی بہت ساری چیزیں سیکھ لیے. تو شادی کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ شادی میں جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں احتیاط کرنا، تو اس میں بھی کیونکہ شادی کے فوراً بعد اللہ اگر کرم فرمائے تو 9 اور 10 مہینے کے اندر وہ باپ بن جائے گا، اور فوراً اذان بولنا. تو اذان سیکھنے کا تو بعض لوگ پیچھے ہٹتے ہیں ہمارے بچے. پھر تجوید صبح میں کورس چلتا، آپ کو اذان سیکھو اگر بولے تو بولتے ہاں جوڑوا میں کو سا موزن بن کو اذان دینے کا لگا. شادی تو کر لیتا نا بھائی، بچے تو ہونا اپنا شوق رہتا، شادی کر لینا تو تب بچے کے کان میں تو اذان دینا نا، وہ تو کم سے کم وہ تو دینے کے واسطے تو اذان بولنے کے واسطے تو. اور آگے باتیں آئیں گی کہ دفن کے بعد بھی اذان بولنا ہے. باپ دادا کے انتقال کے بعد قبر کے اوپر بھی کھڑے ہو کر اذان دیں گے تو ان کو برکت ملے گی. تو یہ چیزیں ضمناً بہت سارے اس کے فائدے ہو جائیں گے. تو اذان سیکھیں. صبح میں اور شام میں اردو وغیرہ بھی سکھا رہے ہیں ہمارے امام صاحب، اور فجر میں جو ہے تجوید، جو ٹائم آپ کو ملتا کم سے کم اذان تو صحیح سیکھ کر جائیں. سب کے سب جتنے فیس بک کے ذریعے سے سن رہے اور جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، سب کے سب اذان سیکھیں. زندگی میں صحیح اذان سیکھیں. اور خود اس بچے کو جب معلوم ہوتا کہ میرے باپ نے خود میرے کان میں اذان دی تھی، اس بندے کے اندر اپنے باپ کے حوالے سے کتنی محبت پیدا ہوگی. جب بڑا ہو کر وہ سنے گا، اس کی ماں بولے گی
کہ ہاسپٹل میں تمہارے ابو آ کو اذان دیے تھے تیرے کان میں کتبول کو، اور اس باپ کو خود کیسا ایک ہیرو جیسا فیل ہوتا کہ ہمارے باپ خود دیے تھے، اور دوسرے بچوں کو کمپیئر کرتے کہ اسے کان میں تمہارے کان میں، انہیں کمپیئر کرتا تھا، دوستاں بات کر لیتے نہیں تب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بچے اور مغموم کے کان میں اذان دینے کے مطلب جو غم زدہ ہو، جس پر غم زیادہ طاری ہو، اس کے کان میں بھی اذان دینے کے حوالے سے فرمایا گیا۔ یعنی بہت زیادہ اگر غم زدہ ہے، بہت زیادہ آج کل ٹینشن کی وجہ سے جو ہے سر کی رگیں پھٹ جا رہی، اور ٹینشن کی وجہ سے جو ہے انسان کو بڑی بڑی بیماریاں آ جا رہی، شوگر، بی پی۔ اب کون سی بیماری سب سے اکثر بیماریوں کی وجہ جو ہے ٹینشن کی وجہ سے آ رہی، غم کی وجہ سے۔ ابھی نوکری نہ ہے، کاروبار کیسا ہو گیا، نہ جاب ملتا کہ نہیں کہ مجھے، شادی کی عمر ختم ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، سب جنے تانے مار رہے، شادیوں کو 15 سال ہو گئے، بچے نہیں ابھی تک، بچہ خراب ہو گیا ہمارا، کیسا کرنا، قرضہ 10 لاکھ روپے ہے، انٹرسٹ پے کرنا۔ اتنا انسان آج کل ٹینشن میں ہے، تو سلوشن اس کا موجود ہے۔ آج کل جو سائیکولوجسٹ وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں، میں انشاءاللہ ڈیٹا ملے گا تو آپ کو بتاؤں گا، قرآن کی آیتیں جن لوگوں کے سامنے پڑھی گئیں تو خود بخود ان کے ٹینشن میں کمی آئی ہے۔ آج مطلب جو سروے کیا گیا باقاعدہ کہ جو لوگ ٹینشن میں تھے، جو لوگ بہت زیادہ پرابلمس میں تھے، ان کو بٹھایا گیا اور باقاعدہ ان کو ایک اچھے قاری سے قرآن کی آیتیں سنائی گئی، اور بعد میں جب ان کی بی پی چیک کی گئی اور بعد میں باقاعدہ ان کے ٹینشن کو جب چیک کیا گیا تو ان کے ٹینشن میں کمی آئی ہے۔ چلو بھائی اذان سننے نہیں آ تو کم سے کم اذان سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، خود بخود مؤذن صاحب اذان دیتے اور وہ اذان سن کر آپ کا ٹینشن ختم ہو جاتا انشاءاللہ۔ اس نیت سے سنیں، کبھی ٹینشن زیادہ ہو گیا تو جا کر ہمارے نوجوان بچے 3 گھنٹے جا کر تھیٹر میں بیٹھتے اور وہ بولنے کا یہ حضرت وار میں ایک ٹائم رضا ملتا ہمنا اللہ کے ٹینشن ہرانگے ٹینشن سے بس ہو گیا، اس کے سے جا کو ماد اللہ 3 گھنٹے فلم تھیٹر میں تو بیٹھے تو ذرا سکون ملتا، کب بول کے ان کی سوچ ہے، حالانکہ ریالٹی نہیں ہے۔ جا کو شراب پی لیتا، کس کے ساتھ جا کو وہاں یہاں کونے میں کٹے میں بیٹھ کو سگریٹ پی رہا، گانجا پی رہا، ڈرگس لے رہا، کوئی لڑکیوں کے ساتھ گیا، کوئی شرابیں پی رہا، کوئی ہیروئن، گانجا، الگ الگ طریقے آج کل نشے کے نکل گئے۔ یہ ٹینشن سے دور ہونے کے لیے، اب وہ ٹینشن بھی ایک کلے کو ایک ٹینشن، اسے پیسے کا ٹینشن، اسے ایک بچی کا ٹینشن، اسے گھر کا ٹینشن، اسے گرل فرینڈ کا ٹینشن، یہ ٹینشن پہلی بات تو ٹینشن آج بیکار، اور جو ٹینشن جن کو ہے بھی وہ طریقہ کیسا علاج کر رہے ہیں ہوگا تو وہ ٹینشن حل نہیں کرتا اور ڈبل ٹینشن اس سے یہ کرتا۔ اور یہ نشہ یاد رکھو تمہاری توجہ وہاں سے ہٹاتا ہوتا وہ سلوشن نہیں ہو، انہیں کہاں کی دوسرے دنیا میں لے جاتا ہوتا تمہارا تھوڑی دیر، اس سے ابھی تمہارے اندر ویکنیسز آتے، سمجھے؟ نشے میں جو انسان رہتا نا انہیں گٹر میں پڑا رہتا، میں اے سی کے حال میں سو رہتا سمجھتا ہوں، یہ نشے کی حالت یہ جو یہ غلط چیزوں کے ذریعے سے غم کو دور کرنے کے لیے ویسا چھوٹا سو انہیں کام ملے پی کو سویا رہتا، تمہیں دیکھو اسے اٹھے تو بھی اسے مطلب ہوش نہیں رہتا، پانی ڈالے تو بھی احساس ہوتا۔ اب یہ نشے کی چیزیں جو مطلب اس قدر انسان کو مطلب گندگی میں لے جاتی، اسے احساس نہیں رہتا، اب انہیں یہ چیزیں سب کچھ سمجھتا۔ اور یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ بڑے مطلب کبھی کبھار بھولے بھالے قسم کے بھی ہے، بہت زیادہ یہ مظلوم ہے۔ اب ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں نفرت تو آ جاتی، لیکن کبھی ہمیں ان کو دیکھ کر سمجھائیں، بلائیں، کبھی دعوت دے کر انہیں پیار اور محبت سے۔ یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے یہ تنگ آ گئے، تنگ آ کر ان کو دین کا راستہ کوئی بتانے والا نہیں ملا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک غلط راستہ اختیار کر لیا۔ جب ان کے ذہن میں شروع سے دینداری ہوتی، کوئی انہیں اچھا دوست مل جاتا، اجتماع کو بلانے والا، نعتیں سنانے والا، درود و سلام سنانے والا، نماز میں بلا کر سجدے میں وہ برکت اور وہ لذت دینے والا کوئی ایک تو مل جاتا یا گھر میں مل جاتا تو یہ ایسی جگہ نہ جاتے۔ تو جتنی نفرت ان کو دیکھ کو آپ کو آتی تو اتنی ہمدردی بھی کری ان کے ساتھ۔ کبھی یہ غم ٹینشن دور کرنے کے لیے کبھی کبھار یہ چیزیں اختیار کرتے اور کرتے کرتے اس کی عادت انہیں بن جاتی، ورنہ یہ دوسرے زاویے سے دیکھیں گے تو یہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور جو بزرگان دین نے فرمایا کہ گناہ سے نفرت کریں، انسان سے نفرت نہ کریں، ان لوگوں کو پیار و محبت سے ہم سمجھائیں۔ تو غم کون سا بھی ہو، بیوی بچوں کا ہو، گھر کا ہو، کمانے کا ہو، تو انسان کے کان میں اذان دی جائے اور خود بھی اذان بولے گھر میں،
کان میں بولے تو باقاعدہ کان میں ایسا بولنے کی ضرورت نہیں، بازو میں بیٹھ کے بولے تو بھی چلتا. اور بچے کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے بھی گود میں لے کر بھی اگر آپ دیں گے جس طریقے سے، اس طریقے سے. اب ہمارے یہاں باقاعدہ وہ پان لیتے، پان لے کو اس طریقے سے کان میں رکھو ایسا کرتے، تو وہ بھی اگر کریں گے تو گناہ کیا بھی نہیں ہے، کر تو سکتے ہیں. لیکن اس طریقے سے آپ بچے کو گود میں لے لیں. رائٹ سائڈ اب 3 مرتبہ، یہ 5 مرتبہ مستحب بزرگوں نے لکھا ہے، اور اسی میں بھی لکھا ہے، بعد میں آئے گی تو بات انشاءاللہ. اب وہ جب بچوں کی تربیت پر جب ٹاپک آتا تو اس پر ڈیٹیل میں انشاءاللہ کلام کروں گا، کیونکہ پھر وہ ٹاپک ذرا پھر ڈائیورٹ ہو جائے گا. اب ضمناً 2-3 باتیں یاد رکھو. گود میں لے لیں یا سامنے والے کوئی گود میں ہے تو بس دور سے بھی اگر آپ اذان کہیں گے تو اذان کی آوازیں انشاءاللہ پہنچ جائیں گی. باقاعدہ کان میں پوری آواز سے اس طریقے سے پورا کہاں بھی آواز نہیں جانا، پوری کان میں جانا کرتا، تو ایسا کیا بھی نہیں. کبھی کبھار بچہ ڈر بھی جاتا، کسی وجہ سے بچہ رو بھی سکتا، اس لیے تھوڑا قریب اور ہلکی آواز میں دے. ہاسپٹل وغیرہ بھی رہتا، اب اتنی زور سے اذان دینا کہ آزو بازو والے وارڈ والے بھی پورے آ جانا، تو یہ مناسب نہیں. ہلکی آواز میں دیں، ایسا نہیں کہ بلند آواز سے آپ جیسے مسجد میں دیتے تو ایسا نہیں. مختصر بھی دیں، وہاں لمبی کھینچنا بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسا نارمل اسپیڈ میں کہتے بھی چلتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اتنا اب مسجد وغیرہ ہے تو ماشاءاللہ آپ ایسا پڑھیں، لیکن کبھی کبھار وہاں جو ہے مناسب نہیں رہتا. اتنی ہلکی آواز میں بھی، سلو آواز میں بھی انشاءاللہ آپ بولیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت بچے کو حاصل ہو جائے گی. تو جو غمگین ہیں وہ، اور کافی وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو میں کنٹینیو کروں گا. تو آپ پابندی سے آتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارا جمعہ ہفتہ اتوار کا جو اجتماع ہوتا ہے ٹیپو سلطان مسجد میں، وہیں پر بھی آئیں، پیر کے دن بھی آپ آئیں. اور خاص کر فجر کی نماز میں جو تجوید کے کلاسز وغیرہ ہمارے چل رہے تو اس میں آپ آئیں، اذان نماز جو بھی ہے سیکھیں. خاص کر جو نوجوان بچے وغیرہ بیٹھے یہاں پر جو پہلے آ رہے تھے ڈسکنٹینیو ہو گئے، تھوڑا وقت نکالیں. ذرا تکلیف ہوتی، نیند جب آپ کو الارم بجتا تو تب بھی تمہیں تکلیف ہوتی. سو لے کو پانی کے 1-2 قطرے آنکھوں پر ڈال لیں گے تو پوری نیند ختم ہو جاتی، بعد میں سوئے تو بھی نیند نہیں آتی تمہیں، سمجھے. تو وہ جو تکلیف ہے نا نیند سے اٹھنے کی، وہ ایک کی تکلیف ذرہ برداشت کر لیے تو پھر باقی کا پورا دن اچھا ہو جاتا، سمجھے. ذرا 15 منٹ میں سو اٹھیں گے تو پھر 8 بجے چھوڑتے تمہیں، سمجھے. تو اسی لیے ذرا تکلیف ہوتی ہے. تمہیں 2 گھنٹے بھی رات کو سو کو اٹھ کو اگر تمہیں اچھا منہ کو پانی مار لیے تو فریش ہو جاتا ہے، سمجھے. خاص کر جو جوان بچے چھوٹے ہیں ان کو میں بول رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو پابندی سے صبح میں بھی آئیں، اور رات میں اردو کے کلاسز چل رہے، ہمارے امام صاحب رہتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں. پھر بعد میں نہ سکھانے والے ملتے نہ تم نہ ٹائم ملتا. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین.